لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ مولانا. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات پر بہت فضل فرمایا کہ اپنے گھر کا مہمان بنایا. حج کا سفر یہ بہت بڑا چناؤ ہے، بہت بڑا انتخاب ہے، اور محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اس میں ہمارے پیسے کو دخل نہیں ہے، اس میں ہمارے پاسپورٹ کو، مال کو، ذہنی قوت صلاحیت کو، سمجھ کو ذرا سا بھی دخل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے. یہ وہ سفر ہے جس کو اللہ بلاتے ہیں وہ آتا ہے، جس کا اللہ چناؤ کرتے ہیں وہ آتا ہے. بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر اللہ پاک نے اپنی نشانی بنائی اور بیت اللہ پر اپنی قدرتوں کو ظاہر کیا. اپنی طاقت، اپنی قدرت اللہ نے اس پہ ظاہر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر رہے ہیں تو وہ پتھر موجود ہے جو لفٹ کا کام دے رہا ہے. جس طرح ضرورت ہوتی ہے اوپر چلا جاتا ہے، بغیر الیکٹرک کے، بغیر بجلی کے، صرف اللہ کے حکم سے. اور وہی پتھر جب نیچے آنا ہوتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے. جو کام لفٹ کرتی ہے آج کل وہ پتھر کر رہا ہے. اللہ اپنی قدرت ظاہر کر رہا ہے. بیت اللہ تعمیر ہو گیا. اللہ پاک کا حکم آیا، اے ابراہیم اذان دو، میرے بندوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ. اب سامنے کوئی بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو تم اذان دو، پہنچانا میرا کام. آپ نے اذان دینی شروع کی، اور اذان اللہ پاک نے دنیا میں نہیں بلکہ دنیا سے اوپر چلتے چلتے عالم ارواح روحوں تک پہنچا دی. قیامت تک آنے والی روحیں موجود، اللہ نے ان کو عالم ارواح میں رکھا ہوا ہے. جس روح نے بھی جتنی بار لبیک کہا اس کا حج لکھا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی توفیق سے. اس میں کوئی مال کا دخل نہیں. بہت سارے مالدار ہمارے آس پاس کئی رہتے بھی ہیں جو آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. اگر جانا چاہیں تو ہر مہینے ایک چکر لگا کر آ سکتے ہیں، لیکن آج تک حاضری نصیب نہیں ہوئی تو اللہ کی طرف سے بلاوا دیا. اور خصوصاً پاکستان، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے غریب طبقہ، عام طبقہ، عمومی طبقہ کثرت سے جاتا ہے. یہ اللہ کا بلاوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پر اپنی قدرتوں کو ظاہر کیا. اس کی حفاظت بھی اللہ پاک نے خود اپنی قدرت سے کی اور قیامت تک کریں گے. ابابیل چھوٹا سا پرندہ اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں بھیج دیا. تو جو ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے ہو کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کی قدرت کو لینا ہے دل میں. یہ ایمان والا راستہ ہے. ایمان کے ساتھ سفر اور ایمان کو لیتے رہا. تو یہ جو سفر ہے اس میں جب انسان اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے، اللہ کے گھر پہ ایسے انوارات ہیں، ایسا نور ہے کہ آپ اتنا قریب ہوں گے، وہ انوارات آپ کے دل پر آئیں گے، آپ اندر سے منور ہوں گے، خیر والے بنیں گے. لیکن یہ سب تب ہوگا جب آپ کا مقصد، نیت درست ہو. اس لیے حج کے سفر میں سب سے بنیادی تیاری حج کا مقصد سامنے ہو، رخ درست ہو، نیت درست ہو. حج وہ قبول ہے جس میں یقین، نیت، عقیدہ درست، طریقہ درست، مال درست. کہ مالی عبادت بھی ہے، مال بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ پاک مال کو پسند کرتے ہیں. اور یقین والا کہ اللہ کی ذات کے یقین کے ساتھ حج کیا ہے.
اور طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقے کے مطابق حج کیا جائے۔ تو حج کا مقصد مختصر الفاظ میں ہمارا یہ پروگرام، یہ آپ کے ساتھ بیٹھنا، یہ آپ جتنی توجہ رکھیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ میرے لیے بھی آسان ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم ایک چیز سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس کی ترتیب ہم یوں رکھیں گے کہ تھوڑی سی جو بات چیت ہوگی ابتدائی پہلے یعنی حج کے مقصد کو ہم بیان کریں گے اور اس میں کیا کیا باطنی تیاری ہے، اس کے بعد ہم عمرے کو بیان کریں گے، پھر عمرے کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیں گے، آپ کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم حج کی طرف آئیں گے، پھر حج کا تھوڑا سوالات اس کے اوپر ہو جائیں گے، پھر ہم مدینہ منورہ کی زیارت۔ تو مختصر الفاظ میں حج کا مقصد اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا ہے۔ مختصر الفاظ یعنی ہم یاد کر لیں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا، یہ ہے حج۔ حج ہو زندگی بدل جائے، حج زندگی بدلنے کا نام۔ پہلے ہماری زندگی اگر خواہش کتابیں چل رہی تھی، نفس کتابیں چل رہی تھی، رواج رسم و رواج کتابیں چل رہی تھی، علاقائی طور پہ ہم چل رہے نہیں، اب ہم حج اللہ کے گھر کے قریب سے ہو کر آ رہے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے آقا کے روضے سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اب ہم نے اپنے آپ کو عبد بنانا ہے، غلام بنانا ہے، اللہ کا غلام۔ پہلے وقتوں میں جب کوئی نیا غلام بنا، غلاموں کا دور ہوتا تھا، جب غلام خریدا جاتا تھا تو اس کے بال منڈا لیے جاتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی، علامت ہوتی تھی کہ یہ غلام ہے، نیا غلام، جب پوری اس کی ٹنڈ ہو جاتی تھی۔ تو اب حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج کا عمل یہی حاجی کے لیے ایک عمل ظاہر ہو رہا ہے کہ جب وہ بال کٹوا رہا ہے، حلق کروا رہا ہے، یہ علامت ہے اب یہ اللہ کا غلام بن گیا، اس کو بڑی اونچی نسبت ملی۔ اللہ کا غلام بننا یہ کائنات کے اعتبار سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا، اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان وجدتنی وجدت کل شیء، ان فقدتنی فقدت کل شیء۔ تو نے مجھے پا لیا، سب کچھ پا لیا، تو نے مجھے کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ تو اللہ کو پانا، یہ حج، یہ مال خرچ کرنا اس خوشی میں ہو، یہ مشقت اٹھانا اس خوشی میں ہو، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بننے جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا شریعت کی پابندی، یہ ہے حج۔